مميزا عالما حيا قيوما سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الذي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محمد. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا رحمة العالمين. جہاں دنیا دی سوچ پا وچ خدا دا پہلا خیال تو ہے. جہان دنیا دی سوچ پا وچ خدا دا پہلا خیال تو ہے. کمال قدرت ہے کرونا وجود قدرت کمال تو ہے. بندہ جڑا ہے ضرور لیندا ہے عروج نو ہے زوال لازم. او بندہ جڑا ہے ضرور لیندا ہے عروج نو ہے زوال لازم. پر کدے لجے تو زوال نامے عروج نو لا زوال تو ہے. میں ہیرے موتی جے لال آکھاں تیری نالین دا مل بھی کی نے. میں ہیرے موتی جے لال آکھاں او تیری نالین دا مل بھی کی نے. مثال تیری میں کیویں دیواں بے مثال مثال تو ہے. کمال قدرت ہے کرونا وجود قدرت کمال تو ہے. حضرت دی گد بکار حمد و صلاۃ کے بعد زینت مسند صدارت عالم بعمل فکر اخلاص و محبت آبشار علم و حکمت برادر عظیم برادر طریقت حضرت مولانا قاری محمد جمیل بیلوی صاحب زیدہ شرفہ، برادر محترم برادر عظیم حضرت مولانا قاری محمد حفیظ قادری صاحب، میرے برادر محترم برادر عزیز حضرت مولانا قاری غلام مجتبیٰ رضوی صاحب، میرے انتہائی محترم برادر مہر محمد اعجاز صاحب، محمد رفقا اور دیگر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ دی توفیق نال میں اور تسی اس وقت ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان تو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرور عنوان تو منعقدہ پروگرام کے اندر حاضر ہوں. میں محترم قاری غلام مجتبیٰ رضوی صاحب اور اس مسجد کی انتظامیہ اس بستی دے ہر بزرگ نو ہر نوجوان نو ہر بچے نو خراج عقیدت پیش کراں گا کہ تساں بڑی محبت نال یہ مختصر لیکن محبتاں بھری عقیدتاں بھری الفتاں بھری محفل کا اہتمام کیتا ہے. اللہ اس خیر تے تانوں خیر کثیر عطا فرمائے. بچے اگے آ جاؤ تھوڑا یا انہوں نے بچ بیٹھ لو لیکن انہوں نے کھلا لو ایک جگہ تے نہ بٹھا ہو ایتھے دو چار بٹھا ہو گئے قاری صاحب ایتھے لے آؤ اگے آ جاؤ بیٹا جلدی اور روشنی کرو. السلام السلام علیکم یا قائد المرسلین. میں چند دن قبل قاضی امام شاہ حاضر ہوا سا اتنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نال اللہ دا حضور نال انداز محبت اللہ دا اتنے ٹھیک سی
نیچے وہ کدھر گیا سادہ رہ تو میں سن لائی تو پھر کر رہا سمجھ بھی نہ آئے نہ پلے بھی کچھ پوے انج نہ ہوئے کہ بس مولوی صاحب ٹور ہی گئے کچھ دے جائیے پہلے ٹھیک سی اتھے ہی کر دو پہلے بڑا اچھا تھا اللہ محب ہے اور حضور محبوب ہے نہ دے تو پہلے کوئی محب سی نہ حضور تو پہلا کوئی محبوب سی محب تو تک محب نہیں بنتا جدو تک محبوب نہ ہوئے محبوب ادو تک محبوب نہیں بنتا جدو تک محبت نہ ہوئے محب ادو تک محب نہیں بنتا جدو تک محبوب نہ ہوئے تو محبوب ادو تک محبوب نہیں بنتا جدو تک محبت نہ ہوئے آپ محب بنے اپنے مصطفیٰ کو محبوب بنایا سنتے تیسری چیز تخلیق فرمائی سو محبت ان سوال پیدا ہوتا ہے میں جدے واسطے محبت تخلیق کی تھی سو سونا کتنا ہونا محبت بھی مخلوق ہے نا دی تخلیق ہے تو محبت جدے واسطے تخلیق کی تھی سو جڑی چیز جڑے مقصد واسطے بنی ہے اس مقصد تو ہٹا لو تو نہ شکری ہے آنکھ ویکھن واسطے بنی ہے پر یہ مطلب نہیں باہر چیز دی ویکھی آؤ بڑی ویکھن واسطے ہے اس اکھ نال قرآن ویکھو تے شکر ادا ہو جائے اس اکھ نال چل کے نماز پڑھنا ہو تے شکر ادا ہو جائے اس اکھ نال قرآن ویکھ کے پڑھو تے شکر ادا ہو جائے اللہ توفیق دے تے اسے اکھ نال حضور دا روزہ انور جا کے ویکھو تے شکر ادا ہو جائے اللہ بلائے تے اسے اکھ نال جا کے کعبہ ویکھو تے شکر ادا ہو جائے تو لہذا جڑی چیز جڑے مقصد واسطے بنی ہے نا جی اس مقصد ہوتے اس چیز نو استعمال کرنا اے اس چیز دا شکر ہے ایک ہی ہے شکر ہے ان محبت تخلیق کتے واسطے کیتی سو حضور تو پہلا محبت ہے ہی نہیں سی حضور بڑے نے محبوب تے پھر بنائی سو حضور واسطے محبت تے پھر تخلیق کر کے خود کیتی سو محبت خود کیتی سو محبت تے دس چھڑیا سو محبت دی نہ شکری نہ کریا جے کائنات وچ ایک ہی شخصیت ہے جڑی اصل محبت دے لائق ہے وہ کوئی اور نہیں جے وہ میرا مصطفیٰ ہے اس واسطے فرمایا اپنے باپ تو بھی زیادہ اپنی ماں تو بھی زیادہ اپنی بیوی تو بھی زیادہ اپنے بچوں تو بھی زیادہ اپنی ذات تو بھی زیادہ میرے محبوب نال محبت کرے جے قبول ہو گئی جے قبول ہو گئی تھوڑا جا اپنے انداز تے مزاج میں تبدیلی لے آؤ تھوڑی جی تبدیلی باقی کرو اپنے انداز میں کوئی میرے خیال میں چساں آواز اچھی ہو گئی ہے پھر وہ کام خراب ہو تھوڑی جی نیوی کرو یا بہت اچھے تسی ایس ایچ او آ گئے تے تساں ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے ہو کہ باقی غلطی نہ ہو جائے کدھر پکڑی نہ ہو جائے گل کر دیں دل چاہتے آ کے چلو پھڑو اندر کرو یہ ایسا ہی آ جائے سپاہی آ جائے اپنے مزاج میں تھے تسی نہیں کریں دے اس کار آ کے بھی اللہ رسول نے رابطہ نہیں ہونا تو دسو ہونا کتنے ایتھے آ کے بھی تساں اپنے پہلے جتھے سی نہ ہوتے کرو جتھے صحیح سی ہوتے اپنے مزاج میں تبدیل کرو میں سورہ بقرہ دی آیت نمبر 104 تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی میں محبت دی تشریح تھوڑی کرنا تے باپ موضوع ٹور پینا محبت ہی تقاضا کر دی محبت دے سامنے محبوب دی ادنا تو بے ادبی ہوئی محبت دے سامنے محبوب دی ادنا بے ادبی ہوئے محب کو گوارا ہوتا ہی نہیں جے گوارا ہو جائے تو وہ محب ہی
جی دوبارہ ہو جائے تو دوبارہ ہوتی ہی نہیں. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں جدو دل کرے. قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے. اس وقت حضور دا معجزہ اگر کسی بندے دیکھنا ہے، علماء کو تے تساں صرف معجزے سنتے ہو نا، جے کسی معجزہ دیکھنا ہوئے نا تے رب دا قرآن دیکھ لو. یہ حضور دا معجزہ عظیم ہے. یہ حضور دا معجزہ عظیم. میں سورہ بقرہ دی آیت نمبر 104 تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. یہ سورت مدینے دے اندر نازل ہوئی، اس واسطے اس مدنی کہتے ہیں. قرآن دی ترتیب دے لحاظ نال اس دا دوسرا نمبر ہے، نزول دے اعتبار نال ادا 87 نمبر ہے. اس کے اندر 40 رکوع نے، 286 آیات نے، 6121 دے قریب کلمات نے، 5500 دے قریب حروف نے. جڑا شخص ایک بار یہ سورت نو پڑھے 2,55,000 نیکیاں ملتی ہیں. اتنے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنے ہی درجے بلند ہوتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو، مولوی صاحب، پیر صاحب کسی سورت دا صرف نقش بنا دیں، صرف نقش بنا دیں سورت دا، مریض پیوے تے شفا پا جائے. طویز بنا کے گل وچ پائے تے اللہ رحمت عطا کر چھڈے. ایمانداری نال دسو ڈیرا سورت دا نقش اتنے کام کردا ہے. جڑے گھر سورہ بقرہ پڑھی جائے ان سے کتنی برکتاں ہوں. تھوڑا جہا مزاج تبدیل کرو، اپنے معمولات میں تھوڑا جہا تبدیل فرماؤ. اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان کے اندر شرمندگی محسوس کیا تھا. مطلب اپنے آپ کو مسلمان تصور کرنا بھی میں شرمندگی محسوس کیا کرنا. بس اللہ میں بڑے بڑے کرنے ہیں پہ اسی ہے کہ حضور فرمایا جڑا بندہ اپنی چارپائی تے لیٹ کے صرف سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھ لے، انہوں کسی اور وظیفے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. کسی اور وظیفے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے کڑکدار آواز پیدا ہوئی. جیسے کڑکدار آواز پیدا ہوئی نا تو جناب جبریل کول بیٹھے سن. عرض کردے نے آقا جان دے آواز کی دی ہے؟ حضور فرمایا جبریل آپ ہی دسو آواز کی دی ہے. عرض کردے نے آقا آج آسمان دا وہ دروازہ کھلا ہے جڑا آج تک نہیں کھلا. یہ حدیث دستی ہے اپنی بات، آسمان دے بھی دروازے ہیں. پاگل آنکھ دے بنا دروازے ہیں. کیویں گیا سی عرش تے جان والا، اوے ابر اکرم اوتھے دخل کیے جانے جان والا یار ہے جان والا. سبحان اللہ. اعتراض نتی کیوں نہیں شروع؟ میں محبت کی طرف آج جانا نہیں کیونکہ وہ باہر بیٹھے انہوں نے سن لی ہوں. تواڈے واسطے تے اگلا موضوع مشکل ہوے گا، انہاں واسطے آسان ہو جائے گا. جے میں وہ شرح کھولتا تو پھر تواڈے واسطے بھی چانن ہو جانا سی. برہم توجہ حضرات دی وقار. تھوڑی دیر گزری تے ایک فرشتہ حضور دی بارگاہ وچ آیا کہ عرض کردا یا رسول اللہ میری طرفوں بھی سلام ہو گئے. اللہ بھی سلام دیندا پیا. حضور نے جواب دیتا. جواب دے کے حضور آقا کریم فرمایا کیوں آئے ہیں؟ عرض کردا یا رسول اللہ پہلی باری وہ دروازہ کھلا ہے تے میں بھی پہلی باری زمین پہ آیا، آج تک نہیں آیا. حضور فرمایا کیوں آئے ہیں؟ عرض کردا یا رسول اللہ میں تمہیں خوشخبری دینا آیا، بشارت دینا آیا. اللہ نے تانوں 2 نور عطا فرمائے نے جڑے کسی رسول نو عطا نہیں کیتے. جڑے کسی رسول نو اور نبی نو عطا نہیں کیتے. حضور فرمایا وہ نور کیڑے نے؟ اوے اعظم نگر دے اس مسجد وچ بیٹھ کے حضور دا ذکر خیر سنن والے توجہ کرنا. وہ فرشتہ عرض کردا ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ بقرہ دیاں آخری آیات کہ اللہ نے کسی رسول نو عطا نہیں کیتیاں، صرف تانوں دتیاں نے یا تہاڈی امت نو دتیاں. نور تے ساڈے گھر موجود ہے، شفا تے ساڈے گھر موجود ہے، برکت تے ساڈے گھر موجود ہے، رحمت تے ساڈے گھر موجود ہے. کدے سوچیا کہ سامن سکا ٹر گیا ہے؟ پیچھے لگے نا جی سامن سکا، سامن بھی کدے سکے لگے. تھوڑا جہا غور کریا کرو. یہ چیزاں ساڈے وچ نے جڑیاں کمیاں بیشیاں انہاں نوں دور کرنا. میں اور تساں سامن سکا ٹر گیا، کوٹھیاں ہیں سکون کوئی نہیں، دولت ہے برکت کوئی نہیں.
امام ہیں وفا کوئی نہیں، استاد ہیں احترام کوئی نہیں، والدین ہیں حیا کوئی نہیں، اولاد ہے اس میں تربیت کوئی نہیں، دوستیاں ہیں وفاواں کوئی نہیں، بیٹیاں ہیں حیا کوئی نہیں، بیویاں ہیں ادب کوئی نہیں، شوہر ہیں مقام کوئی نہیں، آخر کمی کتھے؟ کمی خدا وچ بھی کوئی نہیں، کمی مصطفیٰ وچ بھی کوئی نہیں، کمی قرآن وچ بھی کوئی نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کمی کتھے؟ جدو مرض لگ جائے تو علاج آسان ہو جاتا ہے، ادو تک علاج نہیں ہونا جدو تک مرض نہیں لبے گی۔ تو پھر سوال ہے یہ کمی ساڈے وچ ہے، جے کمی ساڈے وچ ہے تے حضرات دی وقار او دور بھی ایسا ہی کرنی ہے۔ قرآن ساڈے گھر موجود ہے، یہ مطلب ہے برکت بھی ساڈے گھر موجود، رحمت بھی ساڈے گھر موجود، شفا بھی ساڈے گھر موجود، فضل بھی ساڈے گھر موجود۔ ہن گھر چیز موجود ہوے تے بندہ باہر لوٹدا پھرے، حد نہیں ہوگی۔ اصل لینا سونا سی، تور کمار دی دکان تے گئے، توجہ حضرات، خریدار سونے دے سان، تور کمار دی دکان تے گئے، وہ دے کول تے مٹی لبڑی سی، جڑا نور سی انہوں کنڈ کر دیتی، جڑی شفا سی انہوں کنڈ کر دیتی، مرض ساڈے تے مسلط ہو گیا۔ انہوں لطیفہ سمجھ لو تا، انہوں حقائق سمجھ لو تا، انہوں نصیحت سمجھ لو تا، جدہ دل کردہ بے شک اٹھ کے ٹر جائے جی میں انہاں چیزاں دا قائل نہیں ہوں، اور جنہ بیٹھنے محبت نہ بیٹھے جی انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ میں وہ حضرت کہہ جو دیتا ہے بس اور شیئر کرنا میں سو شیئر کرنا والا بندہ اور ضرور کروں گا، انشاءاللہ ضرور کروں گا، پر تھوڑا جا درد دل پیش کر۔ ایک مولوی صاحب سنتے انہوں نے ایک بندے دی دوستی ہو، علماء نے دوستی کریا کرو، علماء کو بیٹھیا کرو، میں تمہیں گارنٹی دینا اگر انہاں تہاڈا کچھ سنواریا نا بگاڑن گے نہیں، انہاں تہاڈا اگر کچھ سنواریا نا ٹھیک ہو گیا، کوئی بچے نے تسی توجہ رکھنی، بچے دا تو سلسلہ چلتا رہنا، تساں توجہ رکھنی، جدھر میری نگاہ ہے تساں بھی اس سائڈ پہ کر لو، منزل آسان ہو جائے گی۔ اگر باہر نوجوان بیٹھے ہو اندر آ جاؤ، کافی جگہ اندر آ جاؤ، بزرگ اندر آ جاؤ تاکہ میری تھوڑی زیارت ہو جائے، میں مستفید ہو جاؤں۔ دوستی ہوگی مولوی صاحب نے، اور میں ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ترے مقام ہوتے ہیں، انہاں ترے مقاموں میں ایک مقام پل صراط نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، پر جدو علماء حق گزر گئے، علماء حق گزر گئے، حضور فرمایا اللہ علماء حق کو پل صراط تے روک لے گا، اور روک کے کہے گا علماء حق تھلے دوزخ وچ نظر مارو، کوئی تواڈے چاہن والا تے نہیں، سبحان اللہ، کوئی تواڈے چاہن والا تے نہیں، جے کوئی ہے تے انہوں نال ہی لے جاؤ، سبحان اللہ۔ یہ ہے علماء حق دی شان۔ میں انہاں دا خادم ہاں، میں تے اس یہ قابل نہیں ہاں، اللہ کرے انہاں دے صدقے منوں بھی کل قیامت والے دن میری پہچان کر لین تے منوں بھی نال لے لین۔ توجہ کرنا، ایک بندے دی مولوی صاحب نال دوستی ہو گئی، جیسے دوستی ہوئی تے ہاتھ بھی چومدا سی، جھک کے سلام بھی لیندا سی، بڑی عقیدت سی تے معاملہ گزرتا رہا تے ایک دن کہندا مولوی صاحب تہاڈی دعوت نہ کر لئیے، دعوت کرنا بھی حضور دی سنت ہے اور قبول کرنا بھی حضور دی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کر لو، مولوی صاحب کو کرنا ٹائم تے چلے گئے، سونا ٹرے تے سونا کھانا سجا کے لیا کے مولوی صاحب دے اگے رکھیا، کہندا مولوی صاحب تسی کھانا کھاؤ میں برتن اٹھا لاں گا، کمرے تو باہر چلا گیا، ٹرے وچ کچھ پیسے انہیں رکھے سن، کچھ پیسے نہ نال رکھ دیتے سن ایک سائڈ تے، امتحان لینا سی شاید، آزمائش کرنی سی شاید۔ مولوی صاحب کھانا کھا کے آواز دیتی برتن اٹھا لو، برتن اٹھا کے لے گیا، جیسے برتن واپس گئے نا ٹرے وچ پیسے کوئی نہیں سن، بی بی کہنے لگی ویکھیا میں تینوں کیا سی مولوی ہوری چنگے نہیں، انہیں کہا چلو کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، چھڈو انہاں چیزاں، کیسے ہی سن کوئی مسئلہ نہیں، عقیدت کم ہو گئی، ہاتھ چومتا سی چھوڑ دیتے، جو کہ سلام کرتا سی چھوڑ دیتا، جسے چھوڑ دیتا نا سارا کچھ، وقت گزرتا رہا، گرو گزرنا تے کیا حال ہے ٹھیک ہو، بس درود سلام کر کے لگ جانا۔ مولوی صاحب نے بھی پتہ سی عقیدت کم ہو گئی، سال گزریا تے سال بعد پھر بیوی نو کہندا ہے مولوی صاحب دی دعوت نہ کر لئیے، انہیں کہا پچھلے سال والی بھول گئے ہیں، کہنے لگا چنگی مندی سجنا کو
سہ والی ہو جاتی یار یارہ دا گلا نہیں کرتے اصل برید جن انہیں کیا بولیے چھوڑ کوئی گل نہیں چھوڑ کے پیسے پہ گئی تاں کیے پھر سد لیا کھانا بنا کے تے رکھیا میرے نوجوانوں توجہ کرنا میں پتہ نہیں اپنا درد دل پیش کر سکاں گا کہ نہیں اللہ کرے میں کر سکا میں سمجھ آ جائے میں سمجھا سکا جس وقت ٹرے رکھا نا تے کول ہی بہ گیا کہندے مولوی صاحب تانوں پتہ ہے میں تواڈے ہاتھ چومدا سا فرمایا ہاں میں چھوڑ دتے فرمایا ہاں تانوں پتہ ہے میں تانوں جھک کے سلام کردا سا فرمایا ہاں تانوں پتہ ہے میں چھوڑ دتا فرمایا ہاں میں تواڈے نال بڑا بیٹھدا سا میں چھوڑ دتا فرمایا ہاں ساری گلاں کردا رہیا مولوی صاحب فرمایا ہاں کہنے لگا تسی جان دیو میں کیوں چھوڑ دیتا ہے مولوی صاحب فرمایا اتنی گلاں جواب کیتیاں یہ بھی آپ ہی دس چھڑ یہ بھی آپ ہی دس چھڑ ساڈے معاشرے وچ 99% گناہ پتہ ہے کیوں پیدا ہوئے اساں سوال ہی آپ ہی بنانے ہیں جواب بھی ہن سوال میرے متعلق سی تے جواب تے میرے کو لینا چاہیے سی گھر بیٹھے ہی سوال بنانے ہیں گھر بیٹھے ہوتا جواب بنا لینے ہیں اگلے دی غلطی ہے باویں نہیں ہے وہ رگڑیتا گیا وہ سوال میرے متعلق ہے تو میرے کو آؤ میں جواب دیا تو مطمئن ہو تھوڑا جہا معاشرے کو تو جڑا ہے نا کھولو اس معاشرے میں جڑا ضبط کر لیا ایسا ماحول نو کھولو ذرا ایک دوجے کو ٹر جایا کرو میں ایمانداری کی گل یہ جملہ کہنے لگا تساں روز سنتے ہو وہ ساڈے ول نہیں آیا میں کیوں جاؤں یہی گل میرے گھر کا بھی حال ہے تواڈے گھر کا حال ہے جو دے جان اتنے میں جانا تے نیکی کیڑی جو دے جان اتنے میں جانا تے نیکی کیڑی ہے حضور فرمایا نیکی ہو توڑے تو پھر بھی جوڑ سبحان اللہ اور رشتے توڑتا جائے تو جوڑتا جا جو دے جوڑ تے تو جوڑنا تے تیرا کمال کی ہے 500 کی نیندرا پا لے تو سبھی 500 پا لو وہ کہے گا بندہ ٹھیک نہیں 5 سال پہلا 500 دیتا سی آدمی 500 ہی دے گیا جی تسا 500 نال 500 اور دے گو تے کہے گا یہ تعلق رکھنے والا بندہ ہے یہ تعلق وہ فرض پڑھو پر سنتا نفل نہ چھوڑو سنتا نفل نہ چھوڑو فرض نے وہ پڑھنے نے سنتا پڑھو تے نال نفل پڑھو اور پسند آ جاؤ وہ کہے گا تے فرض تو بھی اگے لگ گیا ہے تے محبت وچ اے تے بس توجہ رکھ دی وقار مولوی صاحب نے فرمایا 10 چھڑ کہندے مولوی صاحب پچھلے سال جس ٹرے آیا سی وچ پیسے سن واپس گیا سی وچ پیسے نہیں سن مولوی صاحب نے بس اتنی گل انہیں کہ حضور 5 روپے یا 5000 دی گل نہیں 5 روپے ہون یا 5000 ہون گل انہاں دی نہیں گل تواڈے معیار دی تواڈے سٹیٹس دی سی پیسے واپس کوئی نہیں گئے مولوی صاحب نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں تو اپنا ذوق پیش کر لیا اپنا درد پیش کر لیا جواب لینے جواب انہیں کہا جی جواب لینا مولوی صاحب اٹھے اس سے کمرے دے تحت میں جی قرآن پہیا سی وہ جا کے قرآن لے آندہ لیا کے غلاف اتاریا کھولیا بچ پیسے موجود سن بچ پیسے موجود سن اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل کے چاند والے ہو مولوی صاحب تڑپ گئے انہوں نے کہا تو اڈے ٹرے وچ پیسے سن میں اٹھا کے قرآن وچ رکھ کے ایسا کدے کھولن گے تے لے لین گے آج پیسے دا ملنا اس بات دی دلیل ہے باعث کر پورا سال قرآن نہیں کھولے پیسے دا ملنا اس بات دی دلیل ہے اس کر پورے سال وچ قرآن نہیں کھولے اور وشا فرمایا اٹھا اپنی دعوت غیرت بھی ہوتی ہے نا جیس تے لفظ بھی ہوتی ہے فرمایا اٹھا اپنی دعوت معافی تر اللہ انہوں فرمایا جلے قرآن دے وفادار نہیں انہوں ساڑھے نال وفا کی کرنا خدا واسطے اپنی اس نسل کو قرآن سکھاؤ خدا واسطے انہوں قرآن سکھاؤ اگے قرآن سارا کچھ سکھا لے گا میں 2-4 مسئلے بیان کروں گی میرا سو شیر تے اتنا نہ ٹر جا میرا سو شیر تے اتنا نہ ٹر جا کوئی مسئلہ بھی تے پلے پا جا
حضرت اگے آ جاؤ، آ جاؤ بسم اللہ۔ باپ فوت ہو جائے تو غسل کیوں دینا چاہیے؟ ماشاء اللہ 6 گھنٹے میت گھر پہ ہی رہی تھی، غسل کیوں نہیں دیندے پہ؟ مسافر دوجے پنڈ گیا آوے گا تو دے گا، مسافر ہے وہ آوے گا تو غسل دے گا۔ جنازہ کدا آ کے پڑھانا؟ پیر صاحب پڑھا لین تا بھی بڑی گل ہے، مولوی مفتی صاحب پڑھا لین تا بھی بڑی گل ہے۔ منو رب دی عزت دی قسم مسجد وچ بیٹھا جس سکا پتر مصلی تے کھلو کے جنازہ پڑھائے او دی دعا دی قبولیت وچ شک رہ ہی نہیں جاتا۔ شک تسی پوچھو کہ مولوی صاحب کیوں؟ حضور فرمایا جس ویلے ٹوٹیا ہوئے نا دکھیا ہوئے، اے ٹوٹیا ہوئے تے ایک دن غوث اعظم نے فرمایا اللہ میں تمہیں ملنا چاہنا کتھے لبے گا؟ مسیتے تو کوئی نہیں لبدا، باہر نکلنا تو نظر کوئی نہیں آندا، کتھے لبے گا؟ آواز آئی غوث اعظم ملنا ہی ملنا ہے۔ فرمایا کسے ٹوٹے ہوئے دل کوڑے بہ جا، اے جی سمجھی جی میں میری ملاقات ہو گئی۔ سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا کہیں رلامت ہے تجھ کو، تنہائی کے لمحے میں کبھی رو بھی لیا کر۔ اپنی ذات تو شروع ہونا، اپنی ذات تے اختتام کرنا، ایتے میلاد دا پیغام نہیں سی، میلاد دا تے پیغام بھی ایسی کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مار مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے خدا کے بندے دا بنو۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا میں سوال کیتا اللہ تمہیں ملنے کتھے ملے گا؟ جواب آیا ٹوٹے ہوئے دل والے کول بیٹھ جا، انجی سمجھی میری ملاقات ہو گئی ہے۔ نالی عرض کرتے ہیں اللہ نے تمہیں کھانا کھلانا ہوگے، تیری دعوت کرنی ہوگے، تیرے نال بیٹھ کے کھان دی سعادت حاصل کرنی ہوگے، کھاندا تو کوئی نہیں، پیندا تو کوئی نہیں، سوندا تو کوئی نہیں، اوے او کی تنو کوئی نہیں آندی، جسم دے سام تو دور پا کے جے میں تیرا بندہ کرے میرا دل کاری پوے تیرے نال بیٹھ کے کھانتے، اللہ کتھے ملے گا؟ آواز آئی جا کسے بھوکے نو تلاش کر، کسے بھوکے نو او دے نال بیٹھ کے کھا لی۔ ہائے او میرے سونے ربا، اور تیری شاناں تو صدقے جائیے، تیرے مقامات تو صدقے جائیے، تیری عطاواں تو مارے مارے جائیے۔ کہندا بھوکے نو نال بٹھا کے کھلا نہیں، لقمے وہ کھائے گا نہیں سمجھی جی میں کھانا۔ میں عرض کر رکھا اللہ تے دی وقار جتے صبح وضو دا پانی ڈلدا سی تے قرآن کھلدا سی، ہن تے پہلی چیز میرے گھر بھی اکھ ہی کھلدی ہے تے دوجی چیز موبائل ہی کھلدا ہے۔ میرے گھر بھی شاید تواڈے گھر بھی یہی حال ہے، پہلی اکھ تے دوجا جتے صبح اٹھ کے ماں وضو کردی سی نا جی پھر رب دا قرآن کھول دی سی، رب دی عزت دی قسم بچے بھی بابے فرید ورگے پیدا ہو گئے۔ علماء بیٹھے نے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ 14 سپارے جا کے سنا دیتے۔ اے یار نیزے دی نوک تے قرآن نہیں پڑھیا امام علی مقام نے، اکمال امام کا نہیں، لکھ لو اکمال امام حسین کا نہیں۔ تو سب پوچھو کہ مولوی صاحب کمال کدھر ہے؟ کمال سیدہ زہرا ہے جس نے لوریاں بھی قرآن دیا سنائیاں سن۔ کمال اس باپ جناب مولا کائنات ہے جنہیں فرمایا کرتے سن میں ایک رکعت وچ پیر دھرنا مجھے میں جان تو پہلے اللہ دا پورا قرآن تلاوت ہو جاتا۔ تھوڑی جی تبدیلی لے آؤ اپنے مزاج میں۔ یہ بچے مسیتے آج کیوں آئے؟ بڑے آئے ماشاءاللہ، وہ لے آؤ انہوں نال لے کے آؤ، اور میں افسوس نال انہوں بزرگوں نے افسوس نال اور انہوں مولویوں ہوتے بھی منو افسوس لگتا ہے جنہیں آمدے کہ دن اٹھو اٹھو حدیث دس دیئے با مسجد نبوی وچ آ کے بچے کھیڑ دے سن، تائن تے سجدے وچ آ کے اتے بیٹھ گیا سی، حالت سجدہ وچ بچہ آ کے اتے کندے تھے، بچے نو لے آؤ آج شور کرن گے، کل ہی نمازی پڑھن گے، کل ہی
لو میں اتنے ہی رہتے بات اتنے ہی ختم ہو جائے گی تھوڑا جہا موضوع والی بھی ٹریے میں عرض کیتا کہ محبت گوارا نہیں کرتی محبت گوارا با محب کے سامنے وہ محبوب دی ادنا تو بے ادبی بھی کیتی جائے تو محب نو کچھ نہ ہو محب نو کچھ نہ ہوئے وہ محب تے اس سے تڑپ جاندہ ہے حضور مقام صفا تے کھڑے ہو کے فرمایا کہ قول لا الہ الا اللہ این اشارہ کیتا ابو لہب کیا تہاڈی یہ انگلی ٹوٹ جائے جہدے نال تساں اشارہ کیتا ہے ہن محبوب نہیں بولیا محبوب محب کو چپ رہن نہیں ہویا محب کو چپ رہن نہیں ہویا کہتا کہ ایک انگلی میں محب کہنا تبت یدا ابی لہب و تب تیرے دوویں ٹوٹ جا تیرے یہ ہے محبت دی سنت اللہ دی میں جملے پھر دوران لگاؤ محب اول ہے اے محبوب اول نے ایسے اشارہ میں کر لگا اے محب اول ہے او محبوب اول ہے درمیان میں جو کچھ بھی ہے نا یہ محبت ہے تے میں وہ دی محبت نو بیان کیوں کرا جنہیں 100% وچوں 1% کل دنیا نو محبت دیتی ہے ان ماں دی محبت دا کنارہ نہیں لبدا پیا باپ دی محبت دا کنارہ نہیں لبدا پیا بیٹی دی محبت دا کنارہ نہیں لبدا پیا بیٹے دی محبت دا کنارہ نہیں لبدا پیا پیر دی محبت دا کنارہ نہیں لبدا پیا استاد دی محبت دا کنارہ نہیں لبدا پیا اور جس نے دریائے محبت وچوں ایک قطرہ پوری دنیا نو دتا ہے ایک قطرے دا اینڈ نہیں لبدا پیا ایک قطرے دا اینڈ نہیں لبدا پیا او دی محبت دی انتہا لبے گی لیکن انہوں نے کچھ بیان کیتا ہے کچھ سنو بیان کی کیتا سنو حضور دی مجلس لگی ہے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے یہودی بھی آ جاندے سن یہودی جس وقت آندے سن تے یہودی عبرانی لغت رکھن والے سن عبرانی لغت ساڈی عربی لغت ہے قرآن دی عبرانی لغت کے اندر رائنا یہ دا معنی ہے احمق نعوذ باللہ کی احمق اگر رائی یاد اضافے نال کھچ کے کرو رائی یہ دا معنی چرواہا رائی نا ساڈا چرواہا یہ دا معنی بندا سی صحابہ نوں نہیں پتا صحابہ عبرانی لغت تو واقف نہیں ہن وچوں بھی بیٹھے نے صحابہ بھی کہندے رائنا یا رسول اللہ ساڈی رعایت فرماؤ اور ضروری نہیں بگل سمجھ نہ آوے تائیں ضروری نہیں بس سمجھ نہیں آئی تائیں یہ کہا جاتا ہے کئی باری جملے اتنے سونے لگتے ہیں دل کرتا دوبارہ کہے جان پھر محبوب دی زبان میں چوں قرآن نکلے محبوب دی زبان میں چوں کو فرمان نکلے میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسی اور کا بیان چنگا لگتا ہی نہیں شہباز کرنی یا رسول اللہ ایڈے سونے لفظ ایڈی سونی زبان میں چوں یا رسول اللہ دوبارہ دہراؤ تو کوئی یہودیاں بھی کہنا رائنا گستاخی کرنی حضور دے غلام سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ عبرانی لغت تو واقف سائے ایک دن مجلس میں چاہے تھے دیکھو نہیں بھائی یہودی تے بے ادبی پہ کر دیں یہودی کا مذاق پہ کر دیں یہودی کے حضور دی توہین پہ کر دیں کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا آدھا اللہ علیکم لعنت اللہ اے دشمنانہ نے خدا تو آڈے تے اللہ دی لعنت ہو بے ادبی کی دی ہوئی سی رسول اللہ دی مذاق کی دا کر رہے سن نوکیلا حضور دا انہوں کہنا تے اے چاہی دا سی نا یا آدھا رسول اللہ اے رسول اللہ دے دشمنوں لیکن حضرت صاحب فرماتے ہیں یا آدھا اللہ ہوئے اللہ دے دشمنوں اللہ دے دشمنوں حضرت صاحب دا ایک ذوق دستا ہے با حضور دی توہین حضور دی نہیں حضور دی توہین ہے نہیں اینا لوگ نہیں تسی بیٹھے ہو جڑے کہندے ہو اے مولویوں پتہ نہیں کی ہو جاندا ہے اے مولوی روز دوجے دیہڑے ٹر پیندے نے کل دا بھی اعلان ہے تو میں کلا نکلیا گھر تو اج چھاپے پیندے نے پے
اج میں شروع کیتے ہے کوئی معاملہ میں کل ہی ٹر پیا میں رستہ تھوڑا جا سائڈ مار کے آ گیا تھوڑے کو پتہ نہیں کیوں نکل دے تو سنگت ویکھے مولوی نے پیٹرول دے خلاف کوئی احتجاج کیتا ہوئے سبحان اللہ یہی تے فرق ہے دنیا داراں وچ تے ساڈے وچ اسی بار بلا پہ کہنے ہیں پٹرول نہ دے ہوتا بھی قبول ہے گیس نہ دے ہوتا بھی قبول ہے سامان دے تمہیں کیا کر ہوتا بھی قبول ہے پر رسول اللہ دی توہین قبول سانو نہیں ہوئے ساڈا دل دکھتا ہے اساں نہیں برداشت کر سکتے حضرت سعد نے فرمایا یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ اے دشمنان خدا تواڈے تے اللہ دی لعنت ہوے اگلا جملہ سنو تو ایماندار دی ایمان دی علامت دیکھو کتنی سونی ہے فرماندے نے بالذی نفسی بیدہ فرمایا جے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے ان سمیتھا من رجل منکم یقولھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ہوں تواڈے وچوں اگر کسے نوں تواڈے وچوں اگر کسے نوں بھی رسول اللہ دے بارے لفظ بول دیا سنیا ان سمیتھا بے شک جے میں سنیا لا ادری بن عنقہ من استاد دی قسم ہے میں تواڈے سر قلم کر دیاں میں تواڈے سر قلم ساڈے ہوندیا اللہ اکبر ساڈے ہوندیا حضرت صاحب نے گل کیتی یہودیاں نال اللہ آیت اتاری ہے ایمان والے واسطے ہن جناب ابو بکر دے ایمان وچ بھی شک کوئی نہیں جناب فاروق اعظم دے ایمان وچ بھی شک کوئی نہیں کل صحابہ دے ایمان وچ کوئی شک نہیں نہ انہاں دی نیت وچ نہ انہاں دے کردار وچ نہ انہاں دی گفتار وچ نہ انہاں دے افعال وچ نہ اقوال وچ رتی برابر بھی شک نہیں حضرت سعد نے گل کیتی یہودیاں نال اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے اے ایمان والے لا تقولوا رائنا اوے میرے محبوب دے سامنے لفظ نہیں جے بولنا یہ لفظ نہیں بولنا اور صحابہ دے ذہن وچ بھی نہیں وائے وچ بھی ادبی بھی ہے لیکن اللہ وہ لفظ بھی پسند نہیں کرتا ایک مسئلہ بیان کرو حضور مسئلہ ایتھے کم نہیں بیان کرو اے جڑے بندے کہندے نہیں یہ بشر دی زیادہ بشریت بیان نہیں کردے او سنی حضور دی بشریت زیادہ بیان نہیں کرتے اعتراض ہے دلیل کیوں نہیں کرتے سنو اللہ فرماتا رائے نہ نہیں کہنا تواڈے مطابق یہ لفظ ٹھیک ہے تواڈے ارادے بھی ٹھیک نے تواڈی نیت بھی ٹھیک ہے پر کیوں نہیں کہنا یہ وچ دور جا کر یہ ایک شبہ پایا جاتا ہے کہ کدھر بے ادبی دا شبہ نہ آ جائے تو یا اللہ کہنا کی ہے واضح وقول انظرنا یا رسول اللہ ساڈے تے نظر رحمت کرو ساڈے تے نظر اسی حضور دی بشریت ہے قائل الحمدللہ قائل الحمدللہ قائل بشریت دی راٹی اس واسطے نہیں لاندے پر کوئی احمق کوئی بے شعورا کم علم جاہل لفظ بشر سن کے اپنے ورگا نہ سمجھ رہے اساں حضور دے اوصاف بیان کرنے ہیں تاکہ سارے کہیں یا مصطفیٰ خیر البرا تیرے دیا کنو کما تیرے دیا کنو کما نظری کو نہیں آمدہ یا سید البشر یا تو بشر دا سردار تیرے ورگا بشر ہے ہی کوئی نہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبئ لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگتو اللہ کرے سمجھ آ جائے میں یہ کہنا کہ میرا مصطفیٰ صرف خدا نہیں بعد دسو اور کی نہیں
بس دسو اور کی نہیں، صرف خدا نہیں، صرف خدا تو بعد اور کیڑی صفت ہے جڑی میرے حضور کولے نہیں، کیڑا مقام ہے جڑا میرے حضور کولے نہیں، جڑا مرتبہ ہے کیڑا ہو جڑا میرے حضور کولے نہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ فرماتا ہے میں محباں تو محبوب ہے، خزانے میرے ہون گے، وانڈ تیری ہوئے گی، زمین میری ہوئے گی، چرچے تیرے ہون گے، نبی میرے ہون گے، امتی تیرے ہون گے، جنت میری ہوئے گی، شفاعت تیری ہوئے گی۔ محبوبہ سن لے، وہ زبان میں رکھدا کوئی نہیں پر خطیب میں ہوں گا، ذکر تیرا ہوئے گا۔ اس کو بڑی شان کے لیے توجہ حضرات کے اندر وقول انظرنا، یا رسول اللہ ساڈے تے نظرے نالی کے اندر یہ بھی کہن دی لوڑ نہ پوے، واسمعو پہلے ہی توجہ کریا کرو، پہلے ہی جے تساں توجہ نہ کیتی تے رائے نہ دوبارہ تساں کہہ دیتا، کہندے وللکافرین، یار یہ محبت کسے کیتی ہے تے دکھاؤ۔ میں ساری آیتوں تو ایک موضوع بیان کیتا ہے، ایک موضوع میں تھوڑی تھوڑی نا چاشنی نال اٹیچ کرن لگا تو سمجھ آ جائے گی۔ کہندا ہے گل نہیں کرنی، اے کرنی ہے، تے اگے جا کے سورہ حجرات وچ کہندا ہے تے کرنی کی کرے آواز بھی اونچی، اے نہیں کرنی، اے کرنی ہے تے آواز بھی اونچی نہیں کرنی، تے اگے جا کے ایک مقام تے کہندا ہے زیادہ لمبی بھی نہیں کرنی، لا تسألوا عن اشیاء، کہندا ہے کسی شے دے متعلق سوال کرنا ہے تے مختصر، یہ سامنے لمبا سوال بھی نہیں کرنا، آواز بھی اونچی نہیں کرنی، لمبی گل بھی نہیں کرنی، بے ادبی والی گل بھی نہیں کرنی۔ یہ کون سکھاندا ہے اپنے محبوب دے آداب؟ دسو تے صحیح، کسے سکھایا ہے؟ کہندا ایک تے پہلی تے گل ہے میرے نبی دے گھر داخل نہیں ہونا، لا تدخلوا بیوت النبی، میرے نبی دے گھر داخل نہیں ہونا، تے جے بامر مجبوری الا مگر جے تانوں جانا پے ہی جائے تے جدوں بلائے اودوں جانے، کھانا پک جائے اودوں جانے، تے جدوں کھا لو جس ویلے کھانا کھا لو تے اوتھے یار ایڈی محبت، ایڈیاں گلاں دسو آداب سکھاندا کون ہے؟ آج مرید گوارا نہیں کرتا وہ پیر دے اگے کوئی چلے، یہ تے سمجھ آندی ہے وہ مرید ہے، یہ دے دل وچ پیر دا ادب ہے، وہ یار مرید پیر دے آداب دسے یہ گل سمجھ آندی ہے، شاگرد استاد دے آداب دسے سمجھ آندی ہے، پر وہ دی محبت دی معراج کون پائے؟ وہ دی محبت دی معراج کون پائے؟ کل کائنات دا خالق ہو کے ایک جملہ کہے، اگلا جملہ سنو تو میں اپنے سور شیر میں چاہ جاؤں، تھاکتے نہیں گئے؟ تھاکتے نہیں گئے؟ ویسے میں تو چیک کر رہا سا میں تھوڑی ڈیمانڈ تکبیر لفظ ضرور بولیا کرو، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، ایمانداری دی گل ہے، اتھے عقلاں دی سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی، اتھے علم پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ تو بس تھوڑی جی جھلک بھی کھائی، شو اصل کی ہو کہ آپ بھی جانتا ہے، تاں کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ قدر نبی دا
بس اب وہ جملہ دہرانا دوبارہ دہرانا عادی ہو گئی ہے، حفیظ صاحب عادی ہو گئی ہے۔ وہ کہندا ہے وہ پیچھے چلو، وہ کہندا ہے وہ پیچھے چلو، تے جس وہ پیچھے چلنے ہے نا وہ کہندا ہے وہ بال چلو۔ وہ ایک کہندا ہے محبوب دے جس محبوب دے پیچھے چلنے، محبوب کہندا ہے ٹھیک ہے پر سبحان اللہ گل تو ایک نقطے تے لیندی ہے اور یہ دستا ہے پیالہ دو ہی نہ بیخ لیا دے وجود دو ضرور نے، میں خالق ہوں مخلوق ہے، یہ فرق ضرور رکھے جی پر رضا ایک ہی ہے، چاہت ایک ہی دے، پیروی ایک ہی دے، اطاعت ایک ہی دے، دوستی بھی ایک ہی ہے دشمنی بھی کہندے کی کہنے وقول ذرنا یا رسول اللہ ساڈے تے نظر رحمت کرو۔ جدو یہ آیت اتری نا اس دن تو لے کے ہون تک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو لے کے حضرت مولا کائنات تو لے کے ہون تک میرے برادر عظیم علامہ جمیل صاحب تک سچے تے سچے سمجھ کو نہیں آئی شاید حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت تک سچے تے سچے ایمان والے دا یہی طریقہ رہے جدو بھی مشکل بنی ہے نا میں کسی کا نام لے کسی کا نام نہیں لیا مشکل بنتی ہے تو روح کر دے ایک نا بادشاہ گزرے ابو جعفر منصور، ابو جعفر بڑا جلال والا بادشاہ سے حضرت امام مالک کے دور میں ہوئے، امام مالک کے دور میں مسجد نبوی آیا تو آواز اچھی، بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں اپنے روح میں ہوتے ہیں آواز اچھی ہو گئی، امام مالک حدیث پہ پڑھتے سن تے کتاب چا چھپی تے آ گئے، آ کے کہتے ہیں کون ہے تو؟ پتہ تے ایسی نا بادشاہ ہے، کون ہے تو؟ کہنے لگا میں امیر المسلمین ہاں، مسلمانوں دا امیر ہوں، میں تو چنگا مسلمان ہے تو مجھے بھی خبر نہیں بھی تو آیا کتھے، تو مجھے بھی خبر نہیں میں کتھے کھڑے، انہوں نے کہا حضور کتھے کھڑا، اور میں اللہ فرماتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں رب گوارا نہیں کرتا میرے نبی دی آواز تو بھی کسی دی آواز اچھی ہو جائے، تو کہتا جی حضور موجود نے، امام مالک تڑپ گئے، فرمایا جیڑا حکم حضور دی ظاہری ہے یاد ہے نا، جیڑا حضور دی ظاہری ہے یاد ہے حکم ہے وہی حضور دی قبر دا حکم ہے، جیڑا آدم حضور دی ظاہری ہے یاد ہے وہی آدم حضور دی قبر دا ہے۔ امام مالک نے آیتاں پڑھی ہیں تے مسلمان سی نہ تے چنگا سی، آج دے تے مسلمان کہلانے والے جڑے کہندے ریاست مدینہ انہاں کو قرآن کی آیت سناؤ نا، تو کہندے سانوں یہو جہا مولوی نہیں چاہیے، سانوں تے چاہیے عبد القوی ورگا، وہ کی ہوتا ہے مفتی قوی وہ دے ورگا یا عطائر اشرفی ورگا چاہیے، میں کہ بوڑیا تے یہو جی تیری رہنمائی ہونی ہے، تو رہنمائی لینی ہے تے کسی والے حق کولے آ، کسی محبت والے کولے آ، اوہ بے شک معذور ہے وہ کوئی چاند دن بیٹھ ہے صحیح، سبحان اللہ، انہوں مسئلہ سمجھائے حضور دی عزت دا نہ پوچھتا، بادشاہ سی امام مالک گرج گئے، میں تمہیں پتہ ہی کوئی تو کھڑا کتھے، کہندہ حضور دسو کتھے کھڑا، پر میں حضور دی قبر تے کھڑا ہے، حضور دی قبر دا بھی ہوئی ادب ہے جڑا حضور دی ظاہری ہے یاد ہے، جیسے آیتاں پڑھیاں نا تے حدیثاں پڑھیاں، بادشاہ سی مسلمان سی آخر تے دل نرم ہو گیا، دل پسیج گیا، تے اکھاں وچ نمی آئی، کہندا امام صاحب دسو میں دعا کرنی ہے رخ کعبے ال کراں کہ ادھر کراں، بڑا سوال ہے، شاہ منصور کہندا میں رخ کعبے ال کراں کہ ادھر کراں، امام مالک نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا سوال ٹھیک ہے، پر مجھے صرف اتنا دس قیامت والے دن جے تے کرنی کعبے ال، سبحان اللہ، یہ قیامت والے دن منہ کرنی کعبے ال، منہ ہی کر لے، جے قیامت والے دن روح کرنی ہے ادھر، تاں کر کے میں کہہ رہا ہوں طیبہ والیا گلی تیرے اوتے مکھنی ہے، ہو طیبہ والیا
مان جاؤ گے بڑا سونا تو سب مردہ ذکر کیتا ہے بڑی سونی محفل کی تھی اللہ قبول فرمائے اور من فخر ہو رہا میں تو ابھی چھوڑے نہیں کہتا سبحان اللہ بازاؤ کیک بھی بندہ لگ جائے نا بازاؤ کیک بھی گل کرنے کا لطف آ جاتا ہے من لطف آیا اللہ سلامت رکھے غلام مصطفیٰ صاحب جی اچھا کوئی گل کوئی مسئلہ نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ تکبیر عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد سرکار کی آمد مرحبا انٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد پچھلے دنوں میں سارے علاقے میں ایک مولوی صاحب آئے دور تو ایسا نہیں دور بعد وچ میرا بیان سی میں دو کر کے پہنچے ایسے لیٹ ہی میں جسے پہنچا نا تو انہوں نے ایک بندے نے کیا ہو جڑا تہاڈا کلیپ نہیں کلیپ وہ کلیپ والی فرمائش تھوڑی جی سانو سنایو نا کہ باداماں دی بوری لگدی ہے اللہ اکبر فرمائش ہوتے باداماں دی تو میری تقریر سی تے میں کہ روز 2 نفل پڑھیا کرو روز 2 میرے تکن لگ پہ میں کہ اللہ کا شکر ادا کرو انہیں باداماں دی بوری منگی ہے تساں روز فرمائشاں کر دیو میں ایک بادام بھی نہیں منگدا اتنا تے شکر کرو 2 نفل تے ضرور پڑھیا کرو تواڈے گھر دا تانوں تے چاہیے قدر کرنی میں اپنے علاقے والوں کہہ رہا سا بابا جی دی محبت ہے میں انہوں سلام عقیدت پیش کرنا تے میں سلطان پور تو شیر کو نہیں پڑھیا وہ پڑھ لیے گل بھی اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے لمبی زندگی عطا فرمائے محبت نال کو سبحان اللہ سبحان اللہ تا کر کے بابا جی فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ ہوئی سے شفا
دیتا ہے محبوب کوئی نہیں دیتا اور نوجوانوں محبوب کوئی نہیں دیتا تے دے کے کہتے ہیں نا شکری نہ کرے محبت دے لائق صرف یہی جے وفامہ دے لائق بھی یہی ہے تھوڑا جا اپنے مزاج تبدیل فرماؤ اپنے چہرے داڑیاں نہ سجاؤ اس وقت سادہ کریں گے سادہ اس وقت یورپ نو یہودیاں نو عیسائیاں نو صرف دو چیزاں تو مٹان تے ٹارگٹ دیتے گئے نے کہ یہودیاں عیسائیاں نے کہ دو ٹارگٹ جڑے نے اگے اپنے لوکاں نو دیتے نے ایک ختم کرو ایک مرداں دی داڑھی ایک عورتاں دا پردہ مسلمان دے بیٹیاں دے چہرے تو داڑھی ختم کراؤ تے بیٹیاں دے سر تو پردہ ختم کراؤ اے انہاں دا ٹارگٹ ہے انہاں نوں پتہ ہے جیسے دو چیزاں گئیاں مک اے نہ جانے تے جو دو چیزاں قائم رہی ہیں تے اسلام بھی قائم رہے گا حسن اسلام بھی صلاح الدین ایوبی کی گل کر کے اختتام کرنا جس میں بیت المقدس فتح کیتے نا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تے دو گورے ملن واسطے آئے دو گورے ملن واسطے آئے آپ کا بیٹا سی کہ روئی جائے جیسے بیٹا رونا گیا نا آپ نے فرمایا انہیں یہودیاں نو اٹھو او یہودیو اٹھو دوجے خیمے بیٹھو وہ ٹر گئے صلاح الدین ایوبی اٹھے گئے وہ گورے پوچھتے ہیں صلاح الدین ایوبی نو تہاڈا بیٹا سانو ویکھ کے رویا کیوں اس گل کو مذاق وچ نہ لیا جائے صلاح الدین ایوبی فرماندے نے میرے پتر نے آج تک بغیر داڑھی تو بندہ ویکھے بغیر داڑھی تو بندہ تہاڈی داڑھی کوئی نہیں میرے بچے کو شک پہ پتہ نہیں کون آ گیا آج میرا تہاڈا بچہ پتہ کیوں روندا ہے جب کوئی داڑھی والا گھر نہیں آتا تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے کیوں انہیں داڑھی والا ویکھی پہلی باری ہوتا ہے خدا را ماحول تبدیل کرو نسلیں تبدیل کرنی ہے تو تھوڑا جہا اپنے آپ کو تبدیل کرو مزاج تبدیل کرو کہ محمد سے وفا دو نے یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو ہما علینا جزاکم اللہ